نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی فرماتے قرضہ چڑھ گیا اور بڑی پریشانی کا، سولی پہ لٹکا ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب ان مسائل سے گزرتے ہیں۔ فرماتے شدید مشکلات تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب سب جگہ سے مایوس ہوا تو در رسالت مآب پہ حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے سگے رشتہ دار دروازے بند کر لیتے ہیں، موبائل بند کر لیتے ہیں، سلام کلام چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ زمانے کا مزاج، جب سورج چڑھتا ہے تو بڑے جاتے ہیں اسے دیکھنے، جب ڈوب جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اور زوال والے کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے کبھی عروج ہی نہیں آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ پریشانی کا عالم ہے، مہربانی فرمائے۔ حضور نے فرمایا جا کے مقروضوں سے کہو، قرض داروں سے کہو کہ میں مقروض ہوں، مجھے تھوڑی مہلت دے دیں۔ کہا حضور کھجوریں پکنے پہ آئی ہیں، پر شاید 4% بھی پیسے ادا نہ ہو سکے جتنی کھجوریں ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے کہہ کچھ لے لو، کچھ بعد میں لے لینا۔ عرض کی جا کے حضور کا پیغام پہنچاؤں گا۔ ان لوگوں سے جا کے کہا کہ اللہ کے محبوب بھی فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے لے لو، کچھ بعد میں تمہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو سارے چاہیے، جو گر جاتا ہے اس پر پیر ہی رکھا جاتا ہے، سارے چاہیے۔ فرماتے ہیں دوبارہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ نہیں مانتے، اور میرے بھائی کاؤنسلر نہیں جاتا آپ کے ساتھ، کاؤنسلر نہیں چلتا۔ کہتا کر دیا ٹیلی فون، صبح 9 بجے پہنچ جانا، نہ کام ہوا تو میری فون پہ بات کرا دینا۔ آپ فون پہ بات کراتے ہیں تو سب سوئے ہوتے ہیں، وہ تو سوئے ہیں، ان کا تو فون ہی نہیں مل رہا۔ کاؤنسلر نہیں چلتا۔ یہ رنگ اگر تمہیں ملے گا تو در رسالت مآب سے ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے، کھجوروں کا ڈھیر میں نے لگایا ہے پر نہیں سنتے۔ ساری کائنات کے امام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے میرے نصیب دیکھو، میرے رسول میرے کھیت میں تشریف لائے، میرے کھیت میں حضور پہنچے، اور فرمایا جہاں کھجوروں کا ڈھیر تھا ایک چکر نبی کریم نے لگایا، اور پھر تامت مبارک سمیٹ کر تو حضور کچی زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چل جابر تولتا جا اور دیتا جا، تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں سب کے قرضے ادا ہو گئے۔ محبوب کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ جب حضور اٹھے تو مسکرا کے فرمایا جابر ذرا دیکھ کے بتا کھجوریں پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے؟ پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، غریب نوازی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی۔ یا رسول اللہ کھجوریں تو اب زیادہ لگ رہی ہیں مجھے۔ ہر اس طبقے، یہ ہمارے یہاں ایک طبقہ آ گیا ہے جن کو نشئیوں کا طبقہ کہا جاتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی جہاز کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کبھی سوچا کرو جس ماں کا وہ بیٹا ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کے 3-4 بچے ہوں نا تو وہ جو نشئی ہے نا اس کی بیوی بیوہ جیسی زندگی گزارتی ہے، اس کے بچے یتیموں جیسا وقت گزارتے ہیں۔ اور یہ تعداد 44% ہو گئی ہے ملک کے اندر جو کسی نہ کسی رنگ میں، چاہے تمباکو سے شروع ہو، 44% ہیں یہ لوگ، اور آپ کو کئی چوکوں میں کھڑے، اور اب تو حالت بڑی بگڑ گئی ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں تک یہ آگ پہنچ گئی ہے۔ جہاں تعلیم لینے بچے جاتے تھے وہاں سے یہ نشے کی لعنت لے کے آ رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے یہ جتنے حکمران آپ چنتے ہیں نا نام نہاد، ان سب کو پتہ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے مجرم ہیں، بارگاہ خداوندی میں ان کو ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ جو نشئی طبقہ ہوتا ہے نا، میں لوٹ رہا تھا لاہور سے گجرانوالہ پہنچنے لگا تو بچہ کہنے لگا یہ ابھی میں بریک لگاؤں گا تو گر جائے گا، یہ نشئی کے۔ میں نے کہا یار تجھے نہیں پتا، یہ یہاں بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ماں اس کے لیے رو رہی ہے، اور یہ لوگ کٹ جاتے ہیں، کسی نہ کسی نالی میں گر کے مر جاتے ہیں۔ اس کو معاشرے سے کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس کی عادت کو سنوار کے اس کو دوبارہ معاشرے میں شامل کرنا، اس کی اس غلطی کو۔ بلکہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا ذکر ملتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اسلام جو ہے نا وہ صرف گناہ سے نہیں روکتا، اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں از خود بی آئی، کسی نے کہا نہیں، احساس پیدا ہو گیا کہ غلطی ہو۔ یہ احساس بڑی نعمت ہے، لوگوں کو اس کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا،
احساس نہیں رہا لوگوں کو اپنی خطاؤں کا۔ وہ خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے مان لیں؟ دیکھیں نا، یہاں گناہگاروں کو لوگ مار مار کے مناتے ہیں، یہاں گناہگار حاضر خدمت ہے۔ حضور نے فرمایا کیسے مان لیں کہ تو نے بدکاری کی معاذ اللہ؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جا، بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ کسی شارع نے بھی نہیں لکھا کہ نبی پاک نے 2 پولیس والے بھیجے ہوں کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے۔ احساس تھا نا، صاف دل لوگ تھے، ذرا بھی دھبا انہیں ماہا کفی صدرے، گناہ ان کے سینوں میں کھٹکا کرتے۔ 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بچہ گود میں، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا غلطی گویا تیری ہے، بچے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو آنا۔ صحابہ کہتے ہیں 2 سوا 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور جب آئی تو رونے لگی، کہنے لگی محبوبہ 3 سال ہونے کو ہیں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ محبوب آج مر گئی تو کیا جواب دوں گی اللہ کی بارگاہ؟ نظر کرم فرمائیں۔ محبوب نے فرمایا بچہ ایک صحابی کو دے دو، اور کہا اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ فرمایا اس کو باہر لے جاؤ، پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں پتھر مارے، بی بی مر گئی، انتقال ہو گیا، یہاں تک تو اس کا معاملہ۔ اب میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ جو اب اس کے لیے ارشاد فرمایا کمال ہو گئی۔ حضور نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ۔ صحابہ کہتے ہیں غسل کفن ہو گیا تو قربان جائیں۔ محبوب نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ، اس کا کاٹا نہیں میرے محبوب نے، معاشرے سے کاٹا نہیں ان لوگوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے گناہ دیکھا، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا رسول میں سرخرو ہونے کا اس کا جذبہ نہیں دیکھا۔ محبوب نے فرمایا اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اپنے دائیں بائیں نظر کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے نا، اس میں تو محبوب نے مکان بھی نہیں بنایا ڈھب سے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا ہے تو وہ لوگوں کے لیے گزارا ہے۔ میں اور آپ بڑا مست وقت گزار رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں اور اپنی ہی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا باہر نکل کے سوچیں، ہمارے رسول کائنات کے رسول ہیں، مخلوق کے رسول ہیں۔ نبی کریم نے ہمیں بڑی سوچ والا بنایا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ دائیں بائیں دیکھیں اور اپنے اندر تبدیلی بھی تھوڑی لانے کی کوشش کریں، تھوڑی تبدیلی بھی۔ دین اصل ہے۔ یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں نا اکثر علماء سے، مشائخ سے، کہ جناب سکون نہیں ملتا، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سکون بھلا کیوں نہیں ملتا؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون ہمارے صوفیاء جو مجالس کرتے تھے، خانقاہ بناتے تھے، تو اس میں روح کی غذا میسر ہوتی، تو وہاں لوگ خشک روٹی کھا کے